مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے کی ولادت کے وقت جو اعمال مسنون ہیں ان کا تذکرہ کرتا چلوں۔ سب سے پہلے ولادت کے بعد بچے کو پاک کرنے کے لیے غسل دینا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے غسل نہ دیا جا سکے تو پھر اس بچے کو صاف کر دیا جائے۔ اس کے جسم سے لگی ہوئی رطوبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ناپاک ہے۔ بہرکیف مفتہ بہی قول وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اس پاکی کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا جائے گا وہ بچے کے کان میں آذان کہی جائے گی۔ دائیں کان میں آذان اور بائیں طرف بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی۔ آذان دینے والا اپنے کانوں میں انگلیاں نہیں دے گا بلکہ ہاتھ چھوڑ کے آذان کہے گا۔ بہرحال حی علی الصلاح، حی علی الفلاح جب آذان کے دوران کہے تو اس میں دائیں اور بائیں چہرے کو پھیرے گا، بائیں طرف اقامت کہے گا، اور اس کے بعد بچے کو تحنیک کروایا جائے گا۔ تحنیک کہتے ہیں گھٹی دینے کو۔ تو گھٹی میں مسنون عمل یہ ہے کہ کھجور، جو نرم کھجور ہو، وہ کوئی بزرگ شخص یا گھر کا کوئی بڑا وہ اپنے منہ میں چبا کے بچے کے اوپر کے تالو پہ ملے گا۔ یہ مسنون عمل ہے۔ لیکن اگر کھجور میسر نہ ہو یا کھجور دینا ممکن نہ ہو تو پھر شہد کے ساتھ گھٹی دی جائے گی، تحنیک کی جائے گی۔ اور اس کے بعد 7ویں دن کے جو عمل ہیں ان میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا حلق کیا جائے، سر کو مونڈا جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کے سر کو مونڈنا یہ مسنون عمل ہے۔ اور اس کے بعد جو بال ہوں گے ان بالوں کو ان کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت صدقہ کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اور اس کے بعد پھر نام رکھنا، نام اچھا رکھنا چاہیے، ایسا نام جس کے معنی اچھے ہوں، یا جو نام برکت کے لیے رکھا جائے، کسی بزرگ ہستی کا، کسی نیک شخص کے نام پہ نام رکھا جائے تو اس نام میں برکت ہوگی، اور اس بچے کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ اور اس کے ساتھ نام کے ساتھ ساتھ عقیقہ کرنا 7ویں دن یہ بھی مسنون عمل ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا، اور لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں بھی، یا کسی بڑے جانور میں 2 حصے بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ اگر مسنون طریقے کے مطابق 7ویں دن کسی وجہ سے عقیقہ نہ ہو سکے تو پھر زندگی میں کبھی بھی یہ عقیقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن 7ویں دن کا لحاظ رکھا جائے گا۔ کیسے؟ جیسے کہ بچہ منگل کے دن پیدا ہوا ہے تو پیر کا دن اس کا 7واں دن بنے گا، تو زندگی میں جب بھی پھر اس کا عقیقہ کیا جائے تو پیر کے دن کرنا، اس کا خیال رکھنا، اہتمام کرنا یہ احسن عمل ہے۔ اگر ایسے نہ کیا عقیقہ پھر بھی ہو جائے گا۔ اور عقیقہ یہ ایک صدقہ ہے جو اس بچے سے بلاؤں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ عقیقے کے بارے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عقیقے کا گوشت امیر، غریب، گھر والے، باہر والے سب کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر لڑکا ہے تو اس کا ختنہ کرنا یہ بھی 7ویں دن احسن اور مسنون عمل ہے۔ یہ وہ معمولات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اسی طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے، اس لیے کہ سنت میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ سنت وہ طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ وہ فطرت کے قریب ہے، اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ اس رب عظیم سے یہ دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سنتوں کا ہمیں زندہ کرنے والا بنائے، اس لیے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، کہ جو کوئی امت کے فساد کے دور میں میری کسی ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر دیں گے۔ تو اس لیے سنتوں کو اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پائیں۔ سنت قرب کا ذریعہ ہے اور بدعت اللہ کے نبی اور اللہ سے دوری کا ذریعہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔